کہہ رہا کہ یہی اہل حدیث پارٹی کے لوگ تھے، بڑے حدیثوں کے سمجھنے والے، اردو پڑھ کر کے حدیث سمجھے، کہنے لگے جی ہمارے پاکستان میں بھی مشرق و مغرب ہوگا کیونکہ نبی نے فرمایا ہے کہ مشرق و مغرب، تو تم حدیث ایسے ہی سمجھو گے تو تمہارا حشر ہوگا۔ میں نے کہا اس کا باپ یا یہ خود بھنگی کا کام کرتا ہوگا اور پاکستان جا کے وہاں کے لوگوں کی کھڈیاں صاف کرتا ہوگا، اہل حدیثوں کے پیخانوں کی، جبھی تو اس کو اتنا علم ہو گیا بھائی کہ بھائی پیخانے پاکستان میں اہل حدیثوں کے جو ہے پورب اور پچھم کی طرف بنے ہوئے ہیں، ورنہ کس کو کیا معلوم کہ پیخانے کا رخ کدھر ہوتا۔ اور اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک ایسے ہی 2 کتاب پڑھ کر کے اردو پڑھنے والا آدمی تھا، اردو پڑھ کر کے اپنے آپ کو کہتا تھا کہ یہ میں اہل حدیث ہوں، کہ ایک حدیث پڑھی اس نے۔ حدیث کیا پڑھی؟ حدیث پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز پڑھو بالسکونی والوقاری، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نماز پڑھو تو سکون اور وقار کے ساتھ پڑھو۔ اب اس کی جہالت میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو اس مولوی کی۔ کہہ رہا ہے کہ ایسے ہی 2 کتاب پڑھنے والا کوئی تھا اردو پڑھ کر کے، تو اتفاق سے کاتب نے کہیں غلطی کر دی تو سکین جو لفظ تھا، سکون جو لفظ تھا، واو کے جگہ اس نے یہ لکھ دیا تو ہو گیا وہ سکین، اور وقار کی جگہ وہ جو ہے قاف ایک نقطہ رکھا تو وہ ہو گیا فار، ہے نا۔ تو اس مولوی اس پڑھنے والے نے کہا دیکھو حدیث میں لکھا ہو۔ اب یہ جب بھی نماز پڑھتا تھا تو چھری اور چوہا باندھ کے نماز پڑھتا تھا اپنے سامنے، چھری اور چوہا، اہل حدیث تھا، بڑا حدیث دانی پر اس کو فخر تھا، اس لیے چوہا اور چھری رکھ کر کے نماز پڑھتا تھا۔ تو کسی نے پوچھا کہ بھیا یہ تم چھرا اور چوہا رکھ کر کے نماز کیوں پڑھتے ہو؟ کہا تمہیں نہیں معلوم حدیث میں لکھا ہوا۔ کہا کون سی حدیث میں؟ کہا دیکھو حدیث میں لکھا ہوا ہے۔ کہا اچھا یہ دوسرا نسخہ منگاؤ۔ دوسرا نسخہ منگاؤ تو اس میں سکون اور وقار تھا، تیسرا منگایا اس میں سکون اور وقار تھا۔ کہا بھائی اللہ کے نبی نے تو فرمایا سکون اور وقار سے پڑھو، اور اس میں تمہیں سکین اور کہا سکین مانے چھری، فار مانے چوہا، اس لیے میں باندھ کے پڑھتا ہوں۔ کہا یہ ہے ان کی حدیث دانی کا عالم کہ یہ لوگ حدیث۔ اب ذرا سوچیں، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ یہ اردو پڑھ کر کے عالم بن گئے، اور دوسری طرف ان بیچاروں کے اوپر تانے عربی کے دے رہا ہے کہ نہیں؟ تو بتاؤ یہ غلطی اس اردو پڑھنے والے کی ہوئی یا اس ملے کی ہوئی جو عربی؟ میں کہتا ہوں اعلیٰ حضرت آپ جیسے عربی پڑھنے والے، اردو پڑھنے والے نہیں، کیونکہ ترجمہ تو مولوی کرے گا، تو آپ ہی لوگ ترجمہ کرتے ہوں گے، آپ جیسے مولوی کہ سکون کو سکین بنا دیں اور وقار کو وفا فار بنا دیں، آپ جیسے جاہل لوگ جب پڑھیں گے اور حدیثوں کو لکھیں گے تو بیچارے وہ 2 کتاب اردو پڑھنے والے اور آپ جیسے ترجمہ کرنے والے جب ترجمہ کریں گے وہی سکون کے بجائے چھری اور فار کے بجائے چوہے اور وقار کے بجائے چوہا لکھو گے تو بیچارہ وہ اردو پڑھنے والا کیا کرے گا؟ وہ تو اسی کے مطابق عمل کرے گا نا۔ تو غلطی اس اردو پڑھ کر سدھرنے والے کی ہوئی یا اس مولوی کی ہوئی جس نے یہ حدیث پاک کو غلط لکھا؟ بولو کس کی غلطی ہوئی؟ وہ ملے کی غلطی ہوئی نا۔ تو ایسے ہی ملے ہوتے ہیں، یہی ملے خیانت کر کر کے امت کو گمراہ کرتے ہیں۔ یہ واقعہ کہیں واقع ہوا بھی ہے، اگر اس مولانا صاحب سے پوچھو تو دانتوں سے پسینے آئیں گے۔ قرآن ہاتھ میں رکھ دو کہ اللہ کے لیے اگر تم سچ بولتے ہو اور عالم ہو، نائب رسول بنتے ہو، تو یہ قرآن ہاتھ میں لے کے بولو کہ یہ واقعہ کہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ اس طرح سے گڑھ گڑھ کر کے اہل حدیثوں کو بدنام کرنا، کتاب و سنت کے ماننے والوں کو ذلیل کرنا، اور ہمارے وہ شاگرد جو بیچارے درسوں میں پڑھ پڑھ کر الحمدللہ کم پڑھے لکھے لوگ، تھوڑا پڑھے لکھے لوگ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن و سنت سمجھتے ہیں، شرک و بدعات سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ اس کے رسول کے راہوں پہ آتے ہیں، یہ مولوی اپنے اپنے ملکوں میں جا کر کے ان کو اس طرح ذلیل کرتے ہیں۔ لیکن مسلمانوں تم ذلیل نہ ہو، وہ خود ذلیل ہوں گے جو ہمارے نبی کے فرمان کے ساتھ تبصر اور مذاق اڑائیں گے، جو ہمارے نبی کے دین کو کاٹیں گے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اللہ انہیں کاٹ کاٹ کر کے برباد کر دے گا انشاءاللہ۔ اس لیے تم کبھی پزمردہ نہ ہو، تمہارے حوصلے کبھی پست نہیں ہونے چاہیے، اور یہ آنکھ کھول کر کے سن لو، آنکھ کھول کر کے دیکھ لو، اور دل کے سینے کھول کر کے سن لو کہ اس دنیا میں اگر کوئی حق کا داعی ہے، اگر حق کی طرف دعوت دینے والے لوگ ہیں تو وہی جماعت ہے جو کتاب و سنت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتی ہے۔ کسی مذہب، کسی شخصیت، کسی فرقہ، کسی جماعت کی طرف ہرگز دعوت نہیں دیتی ہے۔ جاؤ دنیا سے پوچھ لو، ہم کھلی ہوئی کتاب کی طرح ہیں، ہمارا کوئی چھپا ہوا، ہمارا کوئی ظاہر اور باطن دین نہیں ہے، ہمارا وہ دین جو ظاہر ہے وہی دین باطن کا بھی ہے۔ الحمدللہ ہماری شریعت ہے، ہمارے پاس طبیعت اور طریقت کا پیمانہ نہیں ہے۔ ہم نے محمد الرسول
کو اپنا امام مانا ہے، ان کے علاوہ کسی کو امام ماننا گوارا۔ ہاں جاؤ دنیا کی کسی بھی عدالت میں چیلنج کر دو، دنیا کی کسی بھی، اور میں امت کو یہی دعوت دیتا ہوں کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، کوئی اعلیٰ حضرت نہیں، اعلیٰ حضرت حضرت محمد الرسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت محمد ہو ہیں، اور 14 صدی کا یہ مشرک مولوی اعلیٰ حضرت۔ سوچو ذرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہوں اور لوگ اپنے اپنے اماموں کو امام اعظم کہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکمت عطا فرمائی گئی، ملاؤں نے اپنے ملاؤں کو حکیم الامت کہا۔ استغفر اللہ، تف ہے ایسی حکمت پر جو امت کو لعنت کے اندر ملوث کرے، جو امت کے اوپر لعنت کا سبب بنے، ایسی حکمت کو ہم جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں۔ حکمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الکتاب والحکمہ، جو کتاب و حکمت کے درس دیتے ہیں، وہ کون ہیں؟ مدنی تاجدار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور سنو مسلمانوں، سنو، اسلام میں کوئی قطبیت نہیں ہے، یاد رکھو، اسلام میں کوئی قطب نہیں، کوئی غوث نہیں، کوئی وتد نہیں، نہ کوئی اوتاد، نہ کوئی نجیب، نہ کوئی نجمہ، نہ کوئی یتقیہ، نہ فتقیہ، کچھ نہیں، یہ سب یہود و نصارہ کی ڈھکوسلے بازیاں ہیں۔ ڈرو مت، ڈرو گے ایسے ہی ذلیل ہوتے رہو گے، ایسے ہی ذلیل ہوتے رہو گے۔ کوئی قطبیت پھبیت نہیں ہے، سب جوتے کی نوک پہ ہے۔ اسلام میں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شریعت نازل کی ہے، اس شریعت میں کہیں قطب کا نام و نشان موجود